اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بریلی کے تاجدار نے اسی کی تو ترجمانی کی ہے جو میرے نبی نے عرش اعظم سے واپس آ کے فرمایا تھا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں رب کو رب کی اصل صورت میں دیکھ کے آپ کو پتے کی دو چار باتیں بتا کے جاؤں، آپ توجہ ادھر رکھیے۔ میرے رب نے جب رسول کے چہرے کا ذکر کیا، والضحیٰ کہا، حضور کی زلفوں کا ذکر کیا، واللیل کہا، میرے رب نے جب حضور کی بصیرت کا ذکر کیا، حضور کی آنکھوں کا ذکر کیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سونیا تو اسے دیکھتا رہا کہ نہ آنکھیں جھپٹی نہ آنکھیں جھکی۔ تو حضور کی آنکھوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، حضور کی زبان سے جو نکلا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ بات یہاں ختم ہوتی ہے، آج قرآن سنانے کا من ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس طرف دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلو نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر میرے بھائی، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے۔ آج بریلی کے تاجدار کی زبانی قرآن سنانا ہے، آج امام احمد رضا کی زبانی قرآن سنانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نے حضور کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ تک لے گئے۔ میں نے کہا ہم نے حضور کو رضا کی زبانی بڑھایا، لیکن میرے بھائی نہ اللہ سے آگے لے کے گئے اور نہ کسی سے کم کیا۔ اللہ نے جو مقام قرآن میں حضور کا بتایا وہی عوام کو بتا کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں ایک اور دو باتیں پتے کی آپ کو بتا کے چلا جاؤں۔ فرمایا نا حضور کی آنکھیں نہ جھپٹی نہ جھکی، آنکھوں کا ذکر قرآن میں میرے رب نے فرمایا۔ میں تمہیں بتا دوں میرے نبی نے بھی ایک جگہ اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، میرے نبی نے بھی ایک جگہ اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، یہ باتیں دوبارہ نہیں ملیں گی۔ صحیح ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا فتجلی لکل شیء عرفت ما فی السماوات والارض، میرے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا، اللہ نے میرے دو شانوں کے درمیان اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے میں اتنی ٹھنڈک پڑی اور میری آنکھوں میں اتنی ٹھنڈک پڑی، جوانا سن کے جانا یہ بات پتے کی ہے، یہ تمہیں کام آئے گی، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ فرمایا میرے نبی نے میرے اندر اتنی ٹھنڈک پڑی، فرمایا کتنی؟ فرمایا فتجلی لکل شیء عرفت ما فی السماوات والارض، فرمایا میرے اندر اتنی ٹھنڈک پڑی، میری بصیرت اتنی عام ہوئی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں اس کو دیکھ کے آ گیا، جو کچھ ہے اس کی معرفت مجھے مل گئی۔ تو اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے بتایا تھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ارشاد فرمایا تھا حضور کے بارے میں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بریلی کے تاجدار نے اسی کی تو ترجمانی کی ہے جو میرے نبی نے عرش اعظم سے واپس آ کے فرمایا تھا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں رب کو رب کی اصل صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ حضور کی بصیرت اتنی ہے، رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، حضور نے فرمایا فتجلی لکل شیء عرفت ما فی السماوات والارض، حضور نے بعد میں فرمایا میرے نبی نے دوسری جگہ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ۔ یہاں بات ختم ہوتی ہے نا، آؤ ایک اور قرآن پاک کی آیت بتا کے میں تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار کی زبانی سنیے، اس کے فرمانوں کے مطابق سنیے حضور کی شان۔ قرآن سے تمہیں آخری چیز بات بتا کے چلا جاؤں، میرے حضور کی بصیرت کتنی ہے اور میرے حضور کی معرفت کتنی ہے، آؤ میں بتا کے چلا جاؤں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، اسے سن لیجئے، اپنے پلے باندھ لیجئے۔ تو حضرت مولانا شیراز احمد صوفی صاحب کو میں آپ کے حوالے کر دوں، میرے بزرگوں آؤ اس کے اپنے پلے باندھ لو۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایک درمیانی معتدل وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر یہ رسول ساروں پہ شہید ہو جائے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے اندر ایک طبقہ ایسا نہ ہو جو سب پہ گواہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ مجلس ہے، مولانا شیراز صوفی صاحب ہے، مولانا شاہد صاحب ہے، یہ اس پوری مجلس پہ گواہ ہے گواہ کی نہیں ہے، لیکن رب فرما رہا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ساروں پہ رسول اللہ گواہ ہے۔
شاہد ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بھائی بزرگوں، بتاؤ کیا یہ فرمان صرف ابو بکر کے لیے تھا؟ یہ فرمان صرف عمر کے لیے تھا؟ یہ فرمان صرف عثمان کے لیے تھا؟ یہ فرمان صرف علی کے لیے تھا؟ نہ میرے بھائی، اس میں امت کا ذکر ہے، اور امت میرے حضور سے لے کے قیامت کے دن تک ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر طبقے کے اندر ایک گروہ ایسا آئے گا جو سب پہ گواہ ہوگا، اور ان سب پہ گواہ میرے مصطفیٰ ہوں گے۔ مدینے میں قبر انور کے اندر بیٹھ کے اس قرآن کی آیت سے یہ بتا کے جاتا ہوں، وہ آج میری اور آپ کی محفل کو دیکھ رہے ہیں، اندازہ کرو نا حضور کی بصیرت کتنی ہے، حضور کی نگاہوں کے اندر میرے رب قدیر نے جو روشنی رکھی ہے، اس کی دوڑ کتنی دور تیز تک جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اس لیے تو گلی گلی بستی بستی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بزرگوں اگر قرآن پڑھنا ہے نا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، پھر عام ترجمہ نہ پڑھا جائے۔ اگر واقعی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، تلگستارون کنز الایمان، قرآن مجید چھو، اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اس کا نام ہے، جو بریلی کے امام نے کیا ہے، جہاں تمہیں حضور کا عشق بھی ملے گا، حضور کی محبت بھی ملے گی، حضور علیہ السلام کی بصیرت کی طاقت بھی ملے گی، قوت سماعت کا اندازہ بھی ہو جائے گا، حضور کی لسان کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گی۔